حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک حمل کیوں ضائع ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اتنے غمزدہ ہوئے آپ کے مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے مسلمان بھائی بہن، یہ معلومات ویڈیو ہے، آپ اس کو پورا دیکھیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سوال کے مہینے میں آئے اور سوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتے تھے کہ ان کے خاوند اور دوسرے تعلقدار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوند کے پاس سوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، میں نے 3 رات تمہیں تو خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہے، بس اس نے تمہارا چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ صحیح بخاری، یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ تشریف لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب العالمین کے پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج محترمات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کی کسی چیز کی خواہش کرتے تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ کے بہت بڑے عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھے، نیز آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت حدیث روایت کی ہے۔ آپ عرب کے تاریخ اور اثار کے بھی عالمہ تھے، یہی وجہ ہے صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھے تھے، ایک ان کی پوری اور ایک حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفقات میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہے، لیکن ان تمام عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدا ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رقص کھانے لگے اور ان پر یہ بات گہری گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کا واقعہ ازواج پر وہ گہرا اثر گزری تھی اور ان پر رقص کھاتے تھے، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رقص تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھے اور آپ کی اولاد کی شدت خواہش تھی۔ اب بن سعید سے روایت ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ یہ میرے ساتھ اس کی
صباحت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی صباحت نہیں دکھتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کو گورے رنگ اور گورے گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائیں یا اونٹنی کی دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہویا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمران کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظم کے چند اس بھیڑ بکریوں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھے اور یہ اونٹنی کا دودھ کبھی انہیں کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے ان کا اور ان کے والد کا جسم اچھا تھا۔ محترم ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی ولادت اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے۔ جو عبداللہ تھے لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور عرض کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس کے بعد سے ہمیں میری کنیت ام عبداللہ رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس عرصہ میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ صحیح بخاری کے امام احمد بن محمد قسطونی علیہ نقل کرتے ہیں اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کی بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کو نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کو کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے ازواج حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس بارے میں عرض کیا یہ خواتین نے تو اپنا سابقہ اولادوں کا نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو تمہاری بہن اسما بنت ابی بکر اور جبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ تب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام عبداللہ کا کنیت سے پکارا جانے لگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور ان کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت و امن میں رکھے، آمین ثم آمین۔